عزیز دوستو، زندگی میں انسان کو اچھا کام کرے اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے، اور برا کام کرے تو اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ نتیجہ اچھے کام کا بھی نکلتا ہے، برے کام کا بھی نکلتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کام اچھا کیا جائے نتیجہ اس کا برا برآمد ہو جائے، اور کام برا کیا جائے تو رزلٹ اس کا اچھا آ جائے۔ آپ اگر اپنی خوراک گرم موسم والی، کوئی لباس گرم موسم والا استعمال کر رہے ہیں، خوراک بھی اس طرح کی لے رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ اسی طرح کا ہے۔ ٹھنڈے موسم میں آپ یقیناً ٹھنڈے مشروبات نہیں پئیں گے، آپ یقیناً پتلا کپڑا استعمال نہیں کریں گے، تو اس کی تاثیر اسی طرح کی ہوگی۔ دنیا کے اندر کچھ لوگ اعمال کرتے ہیں لیکن احتیاط نہیں کرتے، غیر محتاط زندگی گزارتے ہیں۔ وہ صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی تو غیر محتاط گزاری ہے، لیکن قیامت میں اس کا رزلٹ بڑا اچھا نکل آئے۔ ایسا ہوتا نہیں۔ یہ ایک اصول ہے، فطرت کے عین قریب ہے، عقل کے بالکل قریب ہے کہ آپ جس طرح کا عمل کریں گے نتیجہ بھی اسی طرح کا نکلے گا۔ لوگ خوف کھاتے ہیں، ڈپریشن میں آ جاتے ہیں کہ مریں گے، قبر میں کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، ہوا کا بندوبست کوئی نہیں، وہاں گھٹن ہوگی، آزمائش ہوگی، کس طرح کام چلے گا؟ تو میرے بھائی اس میں شک کوئی نہیں، یہ ساری باتیں درست ہیں، لیکن اس کے لیے جس نے قبر کو خود دوزخ کا گڑھا بنانے کی تیاری کی۔ ورنہ جو بندہ مومن کی قبر ہے نا، وہ کوئی کھڈا نہیں، وہ کوئی گڑھا نہیں، وہ کوئی بند دروازہ نہیں، بلکہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ مومن کی جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ باغ ہے۔ باغ میں گھٹن نہیں ہوتی، باغ میں ٹینشن نہیں ہوتی، باغ میں انسان بڑے سکون میں رہتا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بندہ مومن کی قبر آرام کی جگہ ہے۔ حدیث صحیح میں فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ آپ میری بات پہ توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے نا جی۔ باقی یہ جو ویڈیو ہے، یہ جو تصویر ہے، یہ جو کیمرے ہیں، یہ ایک ضرورت ضرور ہے، پر یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں کہ اسے دماغ پہ سوار کر لیا جائے۔ اتنا نہیں سوار کریں، سوار ہو جائے تو یہ خراب کرتا ہے۔ جس چیز کی جتنی ضرورت ہو وہیں رہ جائے تو ٹھیک رہتی ہے۔ آپ توجہ کریں، دو چار باتیں عرض کرنی ہیں آپ سے۔ اس کی آواز اگر بہتر ہو سکتی ہے تو کر دی جائے، ورنہ کام چل جائے گا۔ بھائی، مومن کی قبر باغ ہے جنت کا، اور وہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو سو جا جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ تو بندہ جب سوتا ہے تو وہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ سوتا ہی اس لیے ہے کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے۔ سوتا ہے بندہ تو اسے انرجی ملتی ہے۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹیں اترتی ہیں، آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا جسم ایک توانائی پاتا ہے۔ تو قبر کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے بندہ مومن کو، وہ یہ کہا گیا ہے تو ڈائریکشن ٹھیک رکھنا، نتیجہ وہ نہ نکال دینا کہ قبر کھڈا بن جائے۔ کام اس طرح کے نہ کرنا کہ وہاں تیرے پاس سزا کے لیے فرشتے پہنچ جائیں۔ کام اعمال ٹھیک کرنا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور وہاں تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ وہاں تو کہا جائے گا سو جا آرام سے، نیند پوری کر، تو تھکاوٹیں اتار، تو یہاں آیا ہے تو سو جا۔ اور سونا بھی اس طرح نہیں، اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے۔ آج اس کا پروٹوکول ہے، آج تو اسے دنیا دیکھنے آئی ہے۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا ہے جنازہ۔ طبیعت میں
اس ذوق کو پیدا کیا جائے. میں نے قرآن مجید سورہ مریم کی 2 آیات پڑھی ہیں. ان دونوں باتوں کو رب کریم نے بیان فرمایا. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. خالی ترجمے پہ کبھی غور کریں تو قرآن مجید مزہ دیتا ہے. فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، انہیں قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے، وفد کی صورت میں. اور جو صیغہ استعمال کیا وہ کون سا؟ الی الرحمن. اللہ کے کئی اسماء ہیں نا. یہ نہیں کہا جبار کے پاس پیش کیا جائے گا، یہ نہیں کہا قہار کے پاس پیش کیا جائے. ایک تو گئے ہیں مہمان بن کے، اور پیش کس کے پاس کیا؟ رحمان کی بارگاہ میں. رحمان اتنا رحم کرنے والا جتنا کوئی کر ہی نہ سکے. اس لیے رحمان بندے کا نام ہی نہیں ہو سکتا. بندہ عبد الرحمن تو ہو سکتا ہے، رحمان یہ نام رکھنا جائز ہی نہیں. تو رحمان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے. تو مجھے بتائیے جو مہمان بن کے جائے، میری طرف توجہ کرنی ہے آپ سے، اس کے ساتھ سخت سخت باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے کھانے لا کے رکھے جاتے ہیں. جو مہمان بنا کے پیش کیا جائے اس کو سزا ہوتی ہے یا اس کے لیے اچھے اچھے بستر بچھائے جاتے ہیں. فرمایا جو متقی ہوں گے نا، متقی پرہیزگار لوگ، وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے. وہ اللہ کے حضور جائیں گے مہمان بن کے. ان کا وہاں اعزاز ہوگا، وہاں ان کی عزت ہوگی، وہاں ان کا اکرام ہوگا. فرشتے انہیں اعزاز سے بٹھائیں گے. اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلیں گے نا، تو مومنوں کی قبروں کے باہر اللہ براق کھڑے فرمائے گا. انہیں براق پہ سوار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. لیکن اگلی آیت میں فرمایا جو مجرم ہوں گے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. مجرموں کو ہانکا جائے گا جس طرح چرواہا بکریاں ہانکتا ہے. اور کیسے ہانکا جائے گا؟ وہ پیاس سے ہانکے جائیں گے. ڈنڈے کے ساتھ ہانک کے انہیں جہنم کی طرف پھینکا جائے گا. کیوں؟ یہ مجرم ہیں، یہ مجرم ہیں. مجرم کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوگا اور متقی کے ساتھ مہمان نوازی والا سلوک ہوگا. ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، اس سے زمانہ آگاہ نہیں ہوتا. زمانہ تمہارے ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے، زمانہ ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے. اور امام کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ تو چند لمحوں کا ہے، چند گھنٹوں کا ہے. ہمارے نیک اعمال کا صرف ہمیں پتہ ہے یا ہمارے رب کو پتہ ہے. ہمیں خبر ہے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. مثلا میں امامے میں ہوں، داڑھی میں ہوں، میں نے لباس بڑا درویشوں والا پہنا ہے، پر آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آج درود پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ آپ کو خبر ہے کہ میں نے سویرے جو کھانا کھایا وہ رزق حلال تھا کہ کیا تھا؟ معاذ اللہ. میری نیکیوں کا مجھے پتہ ہے، میں اس پر گواہ ہوں. اس لیے مجھے اور آپ کو خود اندازہ ہے کہ جو کام ہم سارا دن کر رہے ہیں، جو ہماری روٹین ہے، وہ روٹین کون سی ہے؟ اگر تو وہ روٹین مجرموں والی ہے تو پھر سلوک بھی ڈنڈے والا ہے، ہانکنے والا ہے. وہی ہے جو بکھری ہوئی بکریوں کے ساتھ چرواہا کرتا ہے. اور اگر کام ٹھیک ہے، ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہم نا باتوں میں زندہ ہیں. ہو باتیں اور کہانیاں اور کسی شخص سے کومنٹس اتنے تیز، اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنا اچھا کومنٹس کرتے ہیں، اتنا جناب اچھا تبصرہ کرتے ہیں، اتنا جناب تنقید عمدہ. کیا بات ہے! اعمال انسان کے اس کا اصل ہوتے ہیں، اس کا راس المال ہوتے ہیں. راس اس کے پاس جو ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں. آپ جب اپنے نفع نقصان تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری راس کیا ہے، میرے پاس پیچھے بچا کیا ہے. جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو یہ باتیں، یہ کہانیاں، یہ کومنٹس، یہ آپ کی جناب اپنے منہ سے خود میاں مٹھو یہ رہ جائے گا. سارا راس المال بچے گا وہ نیک اعمال کی صورت میں. وہ ساتھ لے کے جانا ہے. اپنے اعمال پر توجہ کریں گے نا. جب ڈائریکشن اگر ٹھیک ہوگی، اللہ کے بندے موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے؟
وہ بھائی اس لیے نہیں ڈرتے تھے کہ انہیں پتہ تھا ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، پرواہ کوئی نہیں، بالکل تیاری یا حساب کر کے رکھا ہوا ہے، ہر چیز کا پتہ ہے میں نے دینا کیا ہے، میں نے لینا کیا ہے۔ اگر کسی بندے کا حق ضائع کیا تو رات معافی مانگ کے سوئے ہیں، تیاری تھی مکمل۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری تیاری کوئی بھی نہیں، لیکن ویسے آپ اگر کسی کو کہہ دیں کہ تو گناہ گار ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے سر پہ بال کوئی نہ چھوڑے۔ ویسے اگر آپ کسی کو کہہ دیں کہ تو دیانتداری سے نہیں چل رہا تو ممکن ہے وہ جینے نہ دے۔ اپنے محاسبے کو، اپنے معاملات کو دیکھیں، وہ تقوی والے ہیں۔ دیکھیں حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نا، یہ صاحب تذکرۃ الاولیاء، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی لوگوں میں سے ہوئے ہیں کہ پھر انہوں نے نا مقربین کی لسٹ بنائی، یعنی تذکرۃ الاولیاء لکھی، اللہ کے بندوں کے حالات انہوں نے جمع کیے۔ یہ عطار تھے، عطر بیچتے تھے۔ عطر کا کاروبار ایک مہنگا کاروبار ہے۔ عرب شریف میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیارت نصیب کرے تو سونے والی دکان کے ساتھ عطر کی دکان ہوتی ہے، یعنی اتنا کرایہ وہ بندہ دے رہا ہے اتنا یہ دے رہا ہے۔ اتنا مہنگا بزنس ہے کہ لوگ اسے سونے چاندی کے برابر جانتے ہیں۔ بڑا مہنگا کاروبار تھا۔ فرماتے مہنگی مہنگی خوشبوئیں میں نے سجائی ہوئی تھیں۔ ایک دن ایک درویش بابا جی آ گئے تو 2 4 5 بوتلیں انہوں نے دیکھی، خوشبو لینی تھی۔ تو یہ اچھے سیل مین ہوتے ہیں، یہ گاہک کو جانے نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں میں نے بھی آگے بڑھ کے بابا جی سے کہا، جب انہوں نے دیکھ لی کافی چیزیں تو میں نے آگے بڑھ کے کہا کہ بزرگوں کیا چاہیے، مجھے حکم کریں میں دیتا ہوں، کیا دیکھ رہے ہیں، کون سی خوشبو چاہیے؟ تو بابا جی فرمانے لگے پتر میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو میں دنیا دار بندہ تھا، مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا بابا وہ کیوں؟ میں نے کہا پتر مال ہی بڑا جمع کیا ہے، مرے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی کبھی مسلم کمرشل بینک والا اکاؤنٹ یاد آئے گا، کبھی ابھی بینک والا یاد آئے گا، کبھی وہ جو فیصل آباد میں پلاٹ لیا وہ پریشان کرے گا، کبھی لاہور والی سوسائٹی کی فائل ڈسٹرب کرے گی کہ اتنا کچھ چھوڑ کے مر جاؤں، اتنی محنت سے اکٹھا کیا تھا، کبھی وہ پجارو کبھی یہ پجارو۔ اتنا مشکل تو ہم بناتے ہیں دنیا داری۔ کہا تو نہیں مرے گا تو یہ چیزیں یاد آئیں گی۔ فرماتے میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو غصہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بابا میری جان مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ فرماتے کہنے لگے بیٹے ادھر آ دکھاؤں۔ کہتے ہیں میں مڑ کے اوپر سے ہو کے بزرگوں کے قریب آیا، وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے کلمہ پڑا، روح پرواز کر گئی۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا، یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور، تے نالے وارث شاہ وہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ اور اقبال کہنے لگے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی۔ اس کے بعد تو صبح ہے زندگی کی، یہ تو ایک شام ہوئی ہے بس، اٹھیں گے تو سویرا ہوگا۔ تو کہتے ہیں بابا جی کی روح پرواز کر گئی۔ کہنے لگے پتر میں تو اس طرح جاؤں گا۔ فرماتے ہیں میں نے کفن دفن کیا، میں نے جنازہ پڑھا، میں نے دفن کیا، کوئی وارث نہیں ملا، اسی کسے دے کچھ نہیں جے لگ دے، نہ کوئی ساڈا دردی۔ کہتے ہیں میں نے دفن کیا۔ پھر اس کے بعد مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی، پھر بعد میں سمجھ آ گئی مال وارثوں کا ہے، آج بھی وارثوں کا ہے، کل بھی، یہ پکی بات۔ اور وارث اپنی اپنی طبیعت کے ہیں، اپنے اپنے مزاج کے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا محنت کا مال وہ ہفتوں میں ضائع کر دیں، اپنی اپنی طبیعت کے ہیں نا وارثین۔ ہو سکتا ہے آپ کی بڑی بنائی ہوئی چیزیں وہ چند منٹ لگائیں، گیا سارا کچھ۔ تو بہت سارے معاملات میں اگر ہماری توجہ ہو کہ ہم نے جانا ہے اور ڈائریکشن ٹھیک ہو تو پھر موت کا کوئی خوف، پھر تو تیاری ہے۔ حدیث بخاری دیکھیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے راوی ہیں، اور ایک مقام پہ اسی حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے۔
ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے. یہ بڑا اعصابی مرض ہوتا ہے. جسمانی امراض بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں، مرض تو اللہ معاف کرے کوئی بھی ٹھیک نہیں، لیکن یہ جو اعصابی مرض ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کا دماغ کنٹرول میں آ جائے. تو مرگی کا مرض بندے کو بے ہوش کر دیتا ہے، اعصاب کنٹرول کر لیتا ہے، جسم بھی قبضے میں آ جاتا ہے. اور پھر خاتون ہو تو ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے. عرض کرتی ہے حضور مجھے مرگی ہے، میں بڑی تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دیں. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعائیں فرماتے تھے، پر آج حضور نے ایک انوکھی بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں، اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر. اس کا معنی کیا ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ مرگی کے ہم مانتے نہیں، ویسے مرض جو آتا ہے نا وہ جاتا کم ہی ہے، گزارا اس کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے. ہم پتہ کیا کرتے رہتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ٹینشن لے لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جینا نہیں سیکھتے. اپنی بیماریوں، آزمائشوں، پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھیں. جن کو ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے نا، وہ زندگی کا سارا سکون حاصل کر لیتا ہے، وہ ساری آسانیاں پا جاتا ہے، جسے اپنی مشکلات کے بیچ جینا آ گیا. اور جب بیچارہ دل چھوڑ کے بیٹھ گیا، اوہو بس یہ آخری ٹینشن ہے، اس کے بعد مر جانا ہے، وہ گیا کام سے. مشکلات ہی تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں انسان کی صفائی بھی ہوتی ہے، وہ نکھر بھی جاتا ہے، تربیت بھی ہو جاتی ہے، اور ایک اچھی ٹریننگ اس کی ہوتی ہے، پھر اگلے مرحلے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا اگر تو کہے دعا کرتا ہوں اللہ شفا دے گا، اور اگر تو کرے صبر، گویا اس کے ساتھ ہی گزارا کرے، تو پھر کیا ملے گا؟ حضور فرمانے لگے رب حساب نہیں لے گا، بغیر حساب کے جنت عطا کرے گا. ہم سے ویسے پوچھا جائے تو ہمیں شفا ہی چاہیے، کیونکہ یؤمنون بالغیب کے جو معاملات ہیں نا ان پر یقین رکھنا کامل لوگوں کا طریقہ ہے. کہا آپ بتائیں شفا کے جنت، تو صحابہ کہتے ہیں ایک منٹ نہیں لگایا بی بی نے سوچنے پہ. عقیدہ پختہ تھا نا، انہیں پتہ تھا کہ دراصل ہمارا فائدہ یہ ہے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو، بچ جائیں. فوراً وہ خاتون عرض کرنے لگی حضور گویا تھوڑی سی تو زندگی ہے، میں اس کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت عطا کر دیں، مجھے جنت کی ضرورت ہے. اس کے تو ساتھ بھی تھوڑا وقت کتنا ہے، وقت کتنا ہے، بس آ گیا اٹھنا فریدہ ستیا، اب بس داڑھی آ گیا ہی پور، اگا نیڑے آ گیا ہی، پچھا رہ گیا ہی دور، تے اٹھنا فریدہ ستیا، جھاڑو دے مسیت. اوے تو ستیں رب جاگدا، تیری ڈاڈے نال پریت، تے اٹھنا فریدہ ستیا، خلقت ویکھن جا، امتے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. کچھ کر، آگے بڑھ، اگلا سفر جو ہے اس پر توجہ کر. یہ جو سفید بال آتے ہیں نا یہ پیغام آتے ہیں، یہ جو بیماری آتی ہے یہ پیغام آتا ہے. جب انسان کی سیدھی کمر جھکتی ہے تو پیغام آتے ہیں، میسج شروع ہو جاتے ہیں کہ تیاری کرو، یہ اعلان ہوتا ہے. لیکن اس کا بھی لوگ ترجمہ اور لے لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں عمر نہیں میری زیادہ، ویسے سفید آ گیا ہے. نہیں وہ بیماریوں نے ایسے کر دیا ہے، فلانا نہیں مسئلہ، ویسے چلے تسلی دینی ہے نا دل کو، وہ تو کئیوں نے دی ہوئی ہے، وہ دے لیں کسی طریقے سے، دے لیں کسی طریقے سے. ویسے حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے عرض کیا تھا جب حضرت اسرائیل لینے آ گئے تو کہا اللہ میں تیرا خلیل ہوں تو پہلے کو پیغام تو بھیجنا تھا. تو کہا ابراہیم جس دن پہلا سفید بال آیا تھا تو پہلا پیغام ہی تو بھیجا تھا، اور جس دن تندرست جسم میں پہلی دفعہ درد ہوا تھا تو پیغام ہی تو بھیجا تھا. یہ سارے محض پیغام آتے تو رہے، ضرورت تو تھی کہ توجہ کی جائے لیکن نہیں کی. بھائی جب توجہ آخرت کی جانب ہوگی نا، آپ یقین کریں ہماری 22 سال کی عمر میں بھی سوچ یہی تھی کہ سیٹ ہو جائے نظام، ہم سیٹ ہو جائیں، اور ہماری سوچ 70 سال کی عمر میں جا کے بھی یہی ہوتی ہے
پہلے اپنے سیٹ ہونے کی ہوتی پھر بھی سیٹ ہونے کی ہے. چلے اس وقت لفظ بدل جاتے ہیں کہ بچے سیٹ ہو جائیں، اتنا ہی ہے. لیکن وہ پتہ نہیں کہاں سیٹ ہو رہے ہیں، سیٹ ہوئے نہیں. کل ایک دوست آئے، کہنے لگے دعا کر دیں، 22 سال ہو گئے امریکہ میں، کاغذات نہیں بن رہے. تو میں چپ کر گیا. کہنے لگے آپ نے کمنٹس نہیں کیے. تو میں نے کہا یار اتنی قیمتی زندگی، اتنی قیمتی، ایک ایک لمحہ جو قیمتی ہے مسلمان کا، آپ نے 22 سال کاغذ کے پیچھے گزار دیے. آپ نے کاغذ کو جنت کا ٹکٹ سمجھ لیا ہے، چھوڑے نہیں ملتا تو اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. مطلب کس چکر میں آپ پڑ گئے؟ میں نے کہا عمر کتنی ہو گئی؟ کہنے لگے 50+ ہوں اب. تو میں نے کہا اگر مل بھی گئے تو پھر اس کے بعد چانس کتنے ہیں؟ چھوڑیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے. کیا مطلب داستان حیات ہے. کبھی غور کرے نا تو خسارے زندگی میں جتنے ہیں نا ان میں زیادہ تر ہماری سستیاں ہیں، ہماری کمزوریاں ہیں. خاتون نے عرض کی حضور دعا کر دیں، تو نبی پاک نے جنت کی دعا کر دی. پھر عرض کرتی ہے حضور جب مجھے تکلیف ہوتی ہے نا مرگی کی تو کپڑا جسم سے ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں، شرم محسوس کرتی ہوں، دعا کریں میرے جسم پہ کپڑا قائم رہے. حضور نے دعا کر دی. صحابہ فرماتے ہیں جتنی بھی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانہ مبارکہ تک حیات رہیں. باہر سے کوئی آتا تھا تو لوگ کہتے تھے جنتی بی بی دیکھنی ہے؟ کہ دیکھنی ہے. تو کہتے تھے اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، اسے دنیا میں مدینے والے نے جنت عطا فرمائی ہے. یہ چلتی پھرتی. اپنے رزلٹ پر غور کریں، اپنے نتیجے پر غور کریں. ہمارے مدرسے کا رزلٹ آیا تو ڈھیر سارے بچوں میں ایک بچہ وہ بھی فیل نہیں ہوا، ایک کتاب اس کی رہ گئی. تو میں پیغام بھیجتا تھا، میرے سامنے نہیں آتا تھا. مکمل فیل بھی نہیں ہوا. ایک کتاب مجاز ضمنی، ہم کہتے ہیں سیپلی میں پیپر دے لے گا، گنجائش ہے. اور باقی کئی کتابوں میں نمبر بھی اچھے ہیں. 2-3 دفعہ میسیج بھیجا، میں نے کہا اسے کو سامنے تو آیا تو ہنستے ہوئے جی وہ اس دن ایسے تھا، رات کو میں فلانی جگہ پہ تھا تو نمبر میرے ہیں 22. تو بس وہ اپنی سوچ میں تھا تو میں اپنی سوچ میں. میں نے کہا ایک پرچے میں فیل ہوا ہے وہ بھی پورا نہیں، تو کسی کے سامنے نہیں آ رہا. تو قیامت میں ہمارے بھی تو پرچے کھلنے ہیں نا. ایک پرچہ ہوگا ماں باپ کے نام کا، دیکھنا ہے ان کی خدمت میں تو پاس ہے کہ فیل ہے. یاد رکھنا یہ پرچہ ہما جنتک و نارک. نبی پاک نے فرمایا تیرے ماں باپ تیری جنت اور دوزخ ہیں. تو نے زندگی ان کا دل دکھا کے گزاری ہے کہ ٹھنڈک دے کے؟ یہ پرچہ آؤٹ ہوگا. اور میاں پاس کرے گا تو جائے گا. ایک پرچہ اولاد کے نام کا ہے، تیری ڈیوٹی تھی تربیت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. خود بھی دوزخ کی آگ سے بچنا، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا. ایک پرچہ یہ بھی ہے، یہ بھی کھلے گا کہ تو نے ڈیوٹی ٹھیک دی کہ نہ دی. ایک پرچہ حق حلال کا ہے کہ کمائی جائز تھی کہ ناجائز تھی، یہ بھی پرچہ ہے. ایک پرچہ یہ ہے کہ عمر کہاں گزاری تھی، بتا کس کس چوک میں گزری. وہ کہے گا جی میں نے نا بڑی ڈیوٹی کی، سال کے بعد مری میں توجہ سے جاتا تھا، کوئی ناگا نہیں میرا کگان نران کا سواد کا، کوئی کسی قسم کی چھٹی نہیں. پوچھ لیں آپ، یہ پرچہ دیں گے؟ یہ سوال ہے میدان محشر کا، عمر کہاں گزاری. اور پھر ان میں سے قیمتی حصہ جوانی کہاں گزری، یہ الگ سے پرچہ ہے، اس کا جواب دینا ہے. اور جو میدان محشر کا پرچہ ہے نا وہ ڈبل قسم کا ہے. حضور فرماتے ہیں رب یہ بھی پوچھے گا مال کمایا کہاں سے، تو تمہارا نہیں پیسہ اللہ کا دیا ہوا ہے، مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے. یہ بھی پوچھے گا کمایا کہاں سے، اور یہ بھی پوچھے گا لگایا کہاں تھا. یہ سوال ہے میدان محشر کا. آپ کو اجازت نہیں ہے اللہ جائز پیسے دے آپ ناجائز جگہ پہ لگائیں. آپ مالک نہیں ہیں، آپ کو تو بطور امانت دیا گیا سارا کچھ. ورنہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان میں جو بھی ہے اس کا مالک اللہ ہے. ایک پرچہ میرے بھائی یہ بھی ہے، ایک پرچہ ہے پورا. ایک پرچہ میدان محشر کا یہ بھی ہے کہ اپنے علم پر عمل کتنا کیا. باتیں تو بڑی آتی تھی، کہانیاں تو بڑی سناتا تھا، جب تو بات چھیڑتا تھا تو پنچایتی بھی تیری طرح کا کوئی نہیں،
सियाना भी तेरी तरह का कोई नहीं, पढ़ा लिखा भी तेरी तरह का कोई नहीं, फिलासफर भी तेरी तरह का कोई नहीं। और तू बातें करने बैठता था तो मुफ्ती भी तू ही लगता था, मंतकी भी तू ही लगता था, फलसफी भी तू ही लगता था, दरवेश भी तू ही लगता, हर शय का तुझे पता था। ये बता इल्म पर अमल कहाँ तक किया? एक शायर ने रो के कहा था, लोगों आगही भी एक क़यामत है। जो तुझे पता है ना, मत समझना कि ये तेरे लिए आसानी है, ये पता होना भी एक मुशक्क़त है। क्योंकि जिसे पता होगा ना उसे पूछा भी जाएगा। तो अपने रिज़ल्ट पर गौर करें। रब फरमाते हैं, अगर तू मुत्तकी है फिर तू मेहमान बनेगा क़यामत में, और अगर तू मुजरिम है तो फिर याद रखना, फिर तुझे हाँक के लाया जाएगा, फिर कोड़े मारेंगे तुझे और कोड़े मार के लाया जाएगा अपने आमाल पे। भाई मैंने ज़िंदगी में ढेर सारे जनाजे पढ़ लिए। मैंने अपने सामने उठते बैठते चलते फिरते लोग देखे। मैं समझता था कि हमारी नानी हमारे लिए सारा कुछ है, पर हम खुद छोड़ आए उन्हें कब्रिस्तान। हम समझते थे कि दादी अम्मा घर में नहीं होंगी तो घर कैसे चलेगा, पर हमने उन्हें जाते देखा। मैंने ज़िंदगी में पहला जनाजा अपने अब्बा जी का पढ़ाया है, वालिद साहब का, जाते देखा, वालदा को जाते देखा। हमने बड़े रिश्ते, हारून रशीद ने हज़रत दाऊद ताई से कहा था कोई नसीहत कर दें, तो फरमाने लगे तेरे वालिद कहाँ हैं? कब्रिस्तान में। अम्मा कहाँ हैं? कब्रिस्तान में। तेरा एक भाई भी होता था कब्रिस्तान में। पर मैं इतने जनाजे पढ़े, अभी भी नसीहत मैं करूँ? अगर तूने नहीं समझना तो फिर तू समझना चाहता ही नहीं। तो अगर हमारे साथ वाले सारे उठ गए हैं तो हमने बैठे रहना है। ये तैयारी है। ओ पईयां दिस दियां कबरां जिन्हां ते फुल पे, और यारो उधरों कोई नहीं जे आमदा, ते इधरों लखां गए, लाइन लगी हुई है। चले गए लोग, सह सह जोड़ संगत दे डिठे, फिर आखिर वित्थां पईयां। असी जिन्हां बाजों एक पल नहीं सा जींदे, फिर वो शक्लां भी याद ना रही। अब तो वो खाके बनाते हैं तो आँखों में बनते ही नहीं। चले गए लोग और यूँ लगा कि जैसे आए ही नहीं थे। बारी बारी नंबर लगा हुआ है, आवाज़ें आ रही हैं, अब फ़लाँ बिन फ़लाँ आ जाए, हम भी लाइन का हिस्सा हैं, इससे पहले कि नंबर लग जाए अपना हिसाब करें। हज़रत उमर फरमाया करते थे, जो अपना हिसाब खुद कर ले वो परेशान नहीं होता।